من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہالک الی وجہ لہم حکم و الیہ ترجعون بآواز بلندتر صلوات۔ برادران ایمان، سامعین محفل، پاک ماؤں کی مقدس اولادیں آج کے ذکر کی زینت بنی ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر علی سے اپنی زبان کو سجاتے رہتے ہیں اور منافقوں کو جلاتے رہتے ہیں، جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، جاگتے ذہنوں کے اندر گفتگو ہے، گھبراہوں سے کلام نہیں، صرف چند منٹ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ آغاز میں نے کر دیا سورہ قصص کی آیت نمبر 88، جس میں ارشاد رب العزت ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، حکم اسی کا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر وجہ اللہ باقی رہے گا۔ گھبرائے وہ سے کلام نہیں۔ آپ کے لیے آسان کرتا چلوں کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ سرگودا والوں، تمہارے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وجہ اللہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ارے خدا تو لیسا کا مثل پہ شیئن ہے تو پھر چہرہ کیسے؟ گھبرائے وہ سے کلام نہیں، جاتے ذہنوں کی گفتگو ہے۔ سامعین کرام، اور اس وقت بتایا یعلم الکتاب الحکمہ کی تعلیم دینے والے سچے رسول خدا جب علی کو خانہ کعبہ سے لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ علی کا چہرہ کس پر ہے؟ تو آپ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ یہ وجہ اللہ ہے۔ گھبرائے سے کلام نہیں، توجہات کا طالب۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی سورہ لیل کی 19ویں اور 20ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَمْ إِنَّهُ مِن نِعْمَتِ تُجْزَى، اور کسی پر اس کا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، لیکن اپنے رب کریم کی رضا کے لیے، یعنی کہ یہ جو کچھ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے یہ وجہ اللہ کے سبب کرتا ہے۔ ارے اسی لیے تو فرشتہ روٹیاں مانگنے در علی پر آتا ہے تو روٹیاں دینے والی جناب فضا کہتی ہے کہ ہم نے تو وجہ اللہ کے صدقے میں روٹیاں دی ہے، نہ اس کی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ توجہات کے شکر گزار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین کرام، معصومین نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے۔ اجازت ہے کہ آپ کو سمجھا دوں کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے تو وہ سنا دیتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا آپس میں گفتگو کر رہا ہے کہ علی کی کریمی دیکھی تو میں نے کہا، یا علی آج میرے گھر پہ روزہ افطار کریں۔ ایک نے دوسرے کو کہا، بھائی کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ علی تم میرے گھر پر تھے، تمہارے گھر پر روزہ کیسے افطار کر سکتے ہیں؟ اب عالم یہ ہوا کہ ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، تیسرے نے چوتھے کو کہا،
اور بڑھتے بڑھتے 40 دعوے دار پیدا ہو گئے۔ اب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی 40 کے 40 تو غلط گواہی نہیں دے سکتے، ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، مگر 40 تو غلط گواہی نہیں نہ دے سکتے۔ تو سلمان سے کہا کہ بھئی تم 40 کو کیسے سچا کہہ سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا ہے، سچے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مر جائے اور اس کی 40 مومن گواہی دے کہ یہ حق پر تھا، تو خدا فرشتوں کو اس کا اعمال نامہ کھولنے نہیں دیتا۔ جب خدا 40 مومنوں کی گواہی کو نہیں جھٹلاتا تو میں تو پھر بھی سلمان ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ نبی کریم مسجد میں تشریف لائے تو سارے پڑھ پڑھ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میری صحابیت مشکوک ہو گئی، میری بات نہیں مانی گئی، میری ایمانداری داغدار ہو گئی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ علی تو میرے گھر پر تھے۔ تو رسول خدا مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس وقت کی تم بات کر رہے ہو اس وقت تو علی میرا مہمان تھا۔ اب کیا کہتے ہیں، نگاہیں جھک گئی، حیران و پریشان ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تو علی میرا مہمان تھا، اس وقت تو علی میرے پاس مقام محمود پر تھے۔ ارے تبھی تو سیدہ کی آواز آئی گھر کے کہ اس وقت تو علی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ تو قرآن کریم کی دوسری سورہ البقرہ کی 115ویں آیت آ گئی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرح بھی منہ پھیرو گے سامنے وجہ اللہ نظر آئے گا۔ جہاد کا شکر گزار، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سامعین کرام، یعنی کہ نماز کے لیے جس طرف بھی منہ پھیریں گے سامنے وجہ اللہ نظر آئے گا۔ علی جزو ایمان نہیں، جزو عبادت نہیں، کل عبادت نہیں، روح عبادت ہے۔ اب جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار بے جان، اور وہ نمازی جن کی نمازوں میں روح نہیں جہنم میں جائیں گے۔ گھبرائے وہ سے کلام نہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی چوتھی سورہ نساء کی 48ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا اگر اس کی مشیت نے چاہا۔ تو معصومین نے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ جاتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، گھبرائے وہ سے کلام نہیں۔ سامعین کرام، 7 گناہ کبیرہ میں سے 7 گناہ عظیم ہے، جیسے کہ اللہ سے شرک کرنا، محترم نفس کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت، غریب کا مال کھانا، فرار ہو جانا، فرار ایسی جگہ جہاں پر رکنا ضروری ہو، جیسے کہ میدان جنگ، مجلس و جلوس مولا امام حسین علیہ السلام وغیرہ۔ سامعین کرام، بتایا گیا کہ شرک صرف یہ نہیں کہ تو اللہ کو مانو، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو فضائل رسول اللہ نے بتائے ان کا انکار کرنا، جو فضائل اہل بیت نے بتائے ان کا انکار کرنا۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو شرک بتا رہے تھے وہ تو خود مشرک نکلے۔ اسی لیے تو معصومین نے فرمایا کہ نحن ادلا علی توحید، ہم توحید کی دلیلیں ہیں۔
घबराए उससे कलाम नहीं। सामने किराम, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा نہیں میں پیچھے پر نہیں گیا شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بس تمام کرتا چلوں، وقت کافی لے لیا ہے۔ سامعین کرام، پسینہ رسول کے 1,24,000 قطرے ٹپکے تو ایک نبی بنا۔ تمام کرنے لگا ہوں۔ پسینہ رسول کے 1,24,000 قطرے ٹپکے تو ایک نبی بنا، اور جب تمام انبیاء کا نور مکمل ہو گیا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی مولا رسول کا طواف کرنے لگے۔ جب سچے رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، تو آدم نے کہا میری توبہ علی، شیس نے کہا میری معرفت علی، نوح نے کہا دو کا جوش تبلیغ علی، لوط کی حکمت علی، صالح کی فصاحت علی، ابراہیم کا ولولہ توحید علی، دانیال کی محبت علی، یوسف کا حسن علی، موسیٰ کی کلیمی علی، یوشع کی سلاری علی، داؤد کا ترنم علی، سلیمان کا اقتدار علی، الیاس کا مکار علی، زکریا کی براجات علی، یحییٰ کی پاک دامنی علی، عیسیٰ کا صحت و اجاز مسیحائی علی، ارے جو حل نہ ہو سکے وہ سوال علی، اسی لیے تو 13 رجب کو کعبہ بھی بول اٹھا میرا مولا بھی علی۔ حیدر 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 حیدر۔ دعا گو ہیں کہ مولا دعا گو ہیں کہ مولا سید زوران کاظمی کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں ذاکر